بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہمارا سلسلہ آگے جاری ہے۔ آج ہم آداب اختلاف پہ کہ اختلاف ہوگا لیکن ان کے لیے کچھ آداب ہونا چاہیے جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے، دعوت دینا ہے کسی اچھے مشن کے لیے، کسی اچھائی کے لیے جو انسانوں کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے ہو، معاشرے کے لیے ہو، کمیونٹی کے لیے ہو، سوسائٹی کے لیے ہو، اس میں ہم اگر دیانہ مزاج کی طرف جائیں کہ دعوت پہ آ جائیں کہ لوگوں کو ہم قائل کریں، تو اس میں بھی آداب ہے۔ آداب کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہوگی۔ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، تو ان کو بھی یہی ہدایات تھی کہ آپ نرم بات کریں ان کے سامنے، شاید وہ بات سمجھ جائے۔ تو ایک طرف اگر دیکھا جائے تو جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فرعون سے بڑا باغی بھی اسلامی تاریخ میں کوئی ہے نہیں، لیکن ان کے لیے بھی جو آداب بتائے گئے اختلاف تھا۔ اب موسیٰ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے اور فرعون جو ہے وہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ فرعون کا اعلان ہے انا ربکم الاعلی، میں آپ کا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا دعوت تو یہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہ توحید کی دعوت ہے، وہ وحدہ لا شریک کی دعوت ہے، وہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت ہے۔ اور وہ فرعون جو ہے وہ اپنے حکومت کو انہوں نے روب، دبدبہ، فوج اور لوگوں پہ جبر، اسی انداز پہ انہی پلرز پہ انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا۔ اس سے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام حریت کی بنیاد پہ، آزادی کی بنیاد پہ وہ بنی اسرائیل کا آزادی کا جنگ لڑ رہا ہے۔ دونوں کے اندر اور سوچ کے اندر بہت بڑا فرق، دونوں ایک دوسرے پر ضد، ایک دوسرے کے لیے دونوں بالکل 90 اینگل پہ دونوں مخالف، لیکن پھر بھی آداب اختلاف اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اگر کوئی یہ کویشچن کر لے کہ اختلاف ختم ہو جائے، یہ ایک ایسا کویشچن ہے جو پاسبل ہی نہیں، اختلاف ہوتا رہے گا۔ اگر ہم اختلاف کو اختلاف سمجھیں اور ہم ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی کی طرف جائیں، کمیونٹی کی طرف چلے جائیں، اختلاف کو پھر ہم یونیورس کی ایک حسن کے طور پر دیکھیں کہ اختلاف بالفاظ دیگر ایک حسن ہے اسی کائنات۔ اگر آداب اختلاف کے ساتھ ہو، اگر آداب اختلاف کو ہم اس کی ویلیوشن کر لیں، تو پھر یہ اختلاف جو ہے لڑائی، جنگ، جھگڑے، فساد، ناحق خون بہا، ان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے جب پیدائش آدم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے جب فرشتوں کے ساتھ یہ شیئر کی یہ بات انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں پہ فرشتوں نے پھر کویشچن یہ ریز کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ ایسے انسان کو، خلیفہ کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد فی الارض کرے گا اور ناحق خون بہائے گا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اگر ہم اختلاف کو آداب کے ساتھ نہ رکھ پائیں، ان کو آداب کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ رکھ سکیں، تو پھر اس سے اس کا نتیجہ فساد ہوگا، خون بہا ہوگا، اور پھر زندگی اجیرن بن جائے گی، انارکی پی لے گی۔ تو اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کے آداب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اختلاف میں
دلیل کی بنیاد پہ بات کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی ہی ذات پہ ایمان لانے کے لیے اللہ پاک ہر قسم کا اختیار اس کے پاس تھا۔ اللہ پاک سارے انسانیت پر اپنے آپ پر ایمان لانے کے لیے اللہ پاک بہت سی قوتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آسمان سے آگ کو لایا اور پورے علاقے اس میں لپیٹ لیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، سب پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ۔ کوئی کس کا بس نہیں چلتا ہے، زلزلہ شروع ہو جائے گا، پوری دنیا میں زلزلہ شروع ہو جائے گا اور مدعا اور اعلان وہاں سے آواز آئے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر آپ کی خلاص سب پڑھیں گے لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ پاک نے اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے بھی ایک دلیل کی راہ اختیار کر لی، اللہ پاک نے سارے انسانیت کو دعوت دیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک جو خلقت ہے زمین اور آسمان کی، لیل اور نہار کی، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش، اور یہ رات اور چاند کا آنا اور جانا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کوئی اس کا لانے والا ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو صمد ذات ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، اور جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اب اللہ پاک نے اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو دائی بنا کے انسانوں کے پاس بھیجی، دلیل کی بنیاد پہ انہوں نے بات کی۔ آج بھی اگر پوری دنیا میں ہم دلیل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے اور ہم اچھے سے اچھا دلیل کو لے لیں گے، اگر ہمارا اختلاف ہو کسی کے ساتھ، ہماری ویوز میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے فکر میں، ہم جس سیناریو میں میں ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، میرا مخالف شاید کسی دوسرے سیناریو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، شاید وہ اس کا پرسپیکٹو مجھ سے جدا ہو، تو پھر میرے ساتھ اگر معیار یہ ہو کہ میں دلیل کی بنیاد پہ، اگر انہوں نے دلائل سے مجھے قائل کیا تو میں نے انا کا کوئی مسئلہ نہیں، میں حق کا متلاشی، اور ہر مسلمان اور مومن حق کا متلاشی ہوگا، حق اسے مل جائے تو پھر وہ لے لے گا۔ یہ اسی طرح ہے دلیل کی بنیاد پہ کہ اگر ہم ڈیبیٹ کر لے، اختلاف کر لے، ٹیبل پہ کسی کے ساتھ بیٹھے، تو اگر کوئی 5,000 کا ایک نوٹ ٹیبل پہ پیش کر لے یہ ہے، اور دوسرا 1,000 کا نوٹ، تو ہم اپنی نجی زندگی میں، ہم اپنے عام زندگی میں اگر سب سے پوچھا جائے، جتنی بھی لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے، اگر ایک قطار میں ایک بندہ کھڑا ہو، وہ 5,000 کے نوٹ ہر بندے کو دے رہا ہے، اور دوسرے قطار میں ایک دوسرا سرمایہ دار اور جگیردار کھڑا ہوں کہ میں زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہوں یا ویسے لوگوں کو، عام لوگوں کو پیسے دے رہا ہوں، اور وہ قطار 1,000 والا ہوں، اس میں 1,000 کا نوٹ سب کو مل رہا ہوں، ہر ذی عقل اور ذی شعور، یہاں ہمارا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا، نہ کوئی جوان ہوگا نہ بوڑھا ہوگا، کہ ان کو اختیار دیا جائے کہ آپ اس قطار میں جو 1,000 کا نوٹ دے رہے اس میں کھڑا ہونا چاہتے ہو، یا 5,000 کا جو ایک نوٹ آپ کو ملے گا، یہ قطار 5,000 والا نوٹ والا ہے۔ تو کوئی عقل والا 1,000 کے قطار میں نہیں جائے گا، اس وقت جائے گا جب 5,000 کے قطار والوں میں پیسے ختم ہو جائے، تو پھر وہ رجوع کرے گا کہ اب 1,000 تو مل جائے، ورنہ 5,000 کی قطار میں سب کھڑے ہوں گے کہ مجھے 5,000 کا نوٹ مل جائے۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، آپ ڈیبیٹ کر لیں دلائل کی بنیاد پہ، اگر اس کا دلیل 5,000 کا نوٹ ہے اور آپ کا دلیل 1,000 کا ہے تو چھوڑ دو، اس کا لے لو، یہ جو 5,000 والا ہے۔ اگر دنیاوی طور پر میٹرلسٹک سوچ میں ہم اسی چیز کو لے رہے ہیں، تو پھر اگر اس طرح کوئی سماجی ایشوز آ گئے، مذہبی مسئلے کی ایشو آ گئے، یا کوئی انٹرپریٹیشن کے کچھ ایشوز آ گئے، انٹرپریٹیشن کی تو ضرورت نہیں ہے، انٹرپریٹیشن موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھ نہ پائیں۔ 1400 سال سے اچھا انٹرپریٹیشن موجود ہے مذہبی اعتبار سے، لیکن میں ذرا اس سیناریو میں اگر بات کروں کہ پولیٹیکل چیز ہو، اس طرح کچھ ویوز ہوں، تو اس میں بھی آرگومنٹس کی بنیاد پہ بات کریں، ذرا اپنے اندر سننے کی بھی طاقت ہونا چاہیے کہ میں سن لو لوگوں کو،
یہ سننا چاہیے دوسرے کو، اور یہ نہیں کہ اس ذہن کے ساتھ میں کسی کے ساتھ ملوں گا کہ ان کا ایک نہیں سنوں گا، نہیں، میں سنوں گا، اور پھر اگر وہ کچھ بات کر رہے ہیں تو میں سنوں گا، اس کی بات کا دلیل کی بنیاد پہ جواب دوں، اور پھر اگر وہ دلیل کی بنیاد پہ بات کر لیں تو میں دیکھوں گا کہ دلیل کس کا دلیل میں وزن ہے، تو پھر اس پر اتفاق کروں گا۔ تو یہ یعنی اختلاف کے لیے آداب یہ ہونا چاہیے کہ دلائل کی بنیاد پہ بات ہو، سمجھانے کا نیت ہو، اور اس کے اندر ہمارا جذبہ یہ ہو کہ ہمیں حق مل جائے، ہم ہدایت پہ آ جائیں، ہم انسانیت کے فلاح اور بہبود کے لیے اور قیام عدل کے لیے، قیام انصاف کے لیے ہماری توانائیاں صرف ہو جائیں۔ یعنی ہمارا کوئی مخصوص یہ نہ ہو یعنی کہ یہ ہمارے بندے نے ہمارے جس سے میں متاثر ہوں، جس کے ساتھ، جس اسکول آف تھاٹس کے ساتھ، جس پارٹی کے ساتھ، جس کے ساتھ میرا ایفیلیشن، اب ہر حال میں نے اس کو پرفیکٹ بنانا ہے، اس کی بات کو ختمی بات بنانی ہے کہ اس کی بات ختمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بڑا ایماندار ہے، اور سب اس کے علاوہ بھی ایمان ہے۔ اگر اسی طرح ہمارے ذہن بن جائے تو پھر یہ اللہ کی جو یونیورس ہے، یہ کائنات ہے، اس کے اندر جو حسن ہے، جو پیار ہے، اللہ نے انسانوں کو جو انسان سے پیار کرنے کا جو حکم دیا ہے، مسلمان کا بھائی ہونے کا جو رشتہ ہے، ناطہ ہے، جو جتنے رشتہ داریاں ہیں ان کو نبھانا ہے، جو جتنے ہمسایاں ہیں، پڑوس ہے، اور جتنے ہمارے کولیگز ہیں جن کے پاس ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اساتذہ ہیں، یہ اچھا خاصا ماحول یہ ہمارے لیے ایک جہنم بن جائے، اور یہ جنت کی نظیر بن سکتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھانے میں اخلاص ہو، ہمارے اندر تدبر ہو، سوچ ہو، غور ہو، فکر ہو، یہ نہ ہو کہ ہم خواہ اپنا بات بس سنانا ہو، اس کے بعد سننے کا عادت نہ ہو۔ عقل اور دانش کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو بندہ جس سے اللہ پاک نے یہ نعمت سلب کیا کہ وہ کسی دوسرے کی بات سننے کا طاقت اس میں نہ ہو، تو اللہ پاک کی بڑی نعمت اس سے سلب ہو گئی، بڑی ناشکری اس ہو گئی۔ اور جس کو اللہ نے کچھ سننے کا یعنی مزاج دیا ہے تو وہ ان پر شکر کر لے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ سننا بہت بڑا، یہ جوان لڑکا اپنے باپ کا سنے، اپنے ماں کا سنے، اور ماں اور باپ اپنے جوان کا سنے، ماں اور باپ اپنے جوان لڑکیوں کی بھی سنے، اپنے بیٹیوں کی بھی سنے۔ عجیب ایک کلچر بنا ہے، ماحول بنا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، یہ انسان کا ایک حق ہے، بنیادی حق ہے۔ آج کل اگر ہم معاشرے میں دیکھا جائے جو ہمارے سماجی مسائل ہے، ان میں سے اگر ایک لڑکا، جوان لڑکا اپنے پیرنٹس کو بتائے کہ فلاں لڑکی، رشتہ دار فلاں علاقے کی فلاں کی بیٹی، اگر مجھے منگنی کرنی ہے، وہ ان کے پاس پیغام بھیجا جائے، میں ان کے ساتھ شادی کر لوں۔ اگر ایک لڑکا اوپنلی اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے ریلیٹیوز کے سامنے اس کا اظہار کر لے، اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے۔ اگر یہی بات لڑکی کسی اپنے ماں اور رشتہ دار کو یہ بات کر لی کہ اگر میرا رشتہ فلاں، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں کے بیٹے کے ساتھ، اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ جو حق ہمارا کلچر دے رہا ہے ایک لڑکا لڑکے کو، اور وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنی بات اپنی پیرنٹس کے ساتھ، کیا یہ حق لڑکی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ شیئر کر لے؟ اگر ایک لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، اور وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، وہ اپنے گھر کے اندر تو نہیں پالی ہے، یا پھر رشتہ داروں سے آئسولیٹ زندگی تو انہوں نے نہیں گزاری ہے، انہوں نے رشتہ داروں کے اندر کوئی پرپوز کیا کہ اس کے ساتھ ہو جائے تو بہتر ہوگی، تو ہم نے کلچرلی اس پر قدغنیں لگائی۔ اس لیے تو ہمارے اس پر مستقل پروگرام ہوں گے کہ ہماری ازدواجی زندگی آج ناکامیوں کی طرف کیوں جا رہی ہے، یہ ڈائیورس کی ریشو کیوں زیادہ ہو رہی ہے، اس پر ہمارا مستقل یعنی ایک نہیں، اس پر بڑے پروگرامات، زیادہ اس پر بولنے کی اور زیادہ اس پر جو ہے وہ
بات کرنے کی، کیونکہ یہ بڑا سماجی مسئلہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو آداب اختلاف میں ہم دلیل کی بنیاد پہ بات کریں اور سنیں لوگوں کی، اور ہمارا اس طرح ایجنڈا نہ ہو کہ ہم نے دوسروں کو زیر کرنا ہے، ہم نے دوسروں کے کپڑے نکالنے ہیں، بلکہ اس سے اچھا کہ ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ اختلاف اگر میں کر رہا ہوں سیکھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ میں کچھ سیکھوں، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔